مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اور اپنے کاروبار کو بند رکھا۔ ملک پاکستان اس وقت معاشی جو ہے وہ مشکلات سے گزر رہا ہے۔ اس وقت ہمارا ملک متحمل ہو ہی نہیں سکتا۔ دنوں ایک ہڑتال ہوتی ہے کراچی شہر میں، پورے پاکستان میں ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ ہمارے برابر میں بیٹھے ہیں، فرنیچر مارکیٹ کو بھی دیکھتے ہیں، اویس فاروقی صاحب۔ اب تاجر برادری بھی دو طبقوں میں بٹ گئی کہ ہم نے اسٹرائک کرنی ہے، آدھا کہتے ہیں آدھے نہیں کرنی ہے۔ ایک سوال اٹھا کہ کیا ہم پاکستان میں ہڑتال کرنے کے بعد فلسطین کے لیے آواز تو اٹھ جاتی ہے اور یقیناً ایک پیغام پوری دنیا کو جاتا ہے، مگر معاشی طور پر پیتھیٹک سچویشن سے گزرتے، نازک دور سے گزرتے پاکستان کو دکانیں بند کرنے کے بعد ایک دن کا اربوں ڈالر کا نقصان جو ہوتا ہے، کیا وہ نقصان کر کے ہم کوئی اسرائیل کو ایسا نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں کہ ہم اتنے ہزاروں اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کر سکیں؟ کیا پاکستان کی معیشت اس قابل ہے؟ اور کیا اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اسٹرائک کر کے یا اس طرح کے معاملات کر کے کوئی فائدہ اٹھائیں؟ اور ایک سیاسی جماعت کی طرف سے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ صدر کے اندر جب مارکیٹ بند نہیں ہو رہی تھی تو باقاعدہ لاٹھی ڈنڈوں کا استعمال کیا گیا۔ ہم ایک مسلمان کے لیے تو آواز اٹھا رہے ہیں مگر دوسرے مسلمان کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا کیا اسٹانس ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کہی اسٹرائک کے حوالے سے بھی اور فلسطین سے اظہار ہمدردی اور یکجہتی کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے، گلوبل اسٹرائک ہوئی پوری دنیا میں، ورلڈ کی سطح پر، تو دیکھیں الحمدللہ رب العالمین تمام ممالک میں مسلم ممالک نے جو ہے وہ ان کے ساتھ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اور اپنے کاروبار کو بند رکھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اگر مثال کے طور پر وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ جناب آج آپ اسٹرائک کریں، کل دوسری سیاسی جماعت کہے کہ جناب آج آپ ہمارے کہنے سے اسٹرائک کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹرائک چلے جی ہم حمایت کر بھی دیتے ہیں اور اسٹرائک ہو بھی جاتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے اب طریقے ہیں کہ ہم ان مظلوم فلسطینیوں کی جو ہے وہ مدد بھی کر سکتے ہیں، ان کی حمایت بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی جیسے کہ شہر کراچی میں جیسے آپ نے کہا کہ ابھی ایک سیاسی جماعت کے کہنے پر ہڑتال کی گئی تو ملا جلا رجحان ہم نے دیکھا، بعض تاجر مارکیٹیں جو ہے وہ بند رہیں، بعض تاجر جو مارکیٹیں ہیں تاجران کی وہ جو ہے وہ اوپن رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان اس وقت معاشی جو ہے وہ مشکلات سے گزر رہا ہے۔ ہمیں اسٹرائکوں سے اجتناب کرتے ہوئے دیکھیں احتجاج کے بہت سارے ذریعے ہیں۔ ابھی ہم نے بیچ میں ایک ریلی کی، اس میں الحمدللہ تمام تاجران بھی آئے، رضوان عرفان صاحب نے بھی ماشاءاللہ سے اس میں قیادت کی، ہمارے اویس بھائی بھی تھے، دیگر تمام دوستوں نے اس میں شامل حال رہے، اور وہ اس کا مقصد یہ تھا، اور ہم نے بڑا مختصر 5-10 منٹ 15 منٹ کی ہم نے وہ ریلی کی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاروبار کو بند رکھنا اس وقت ہمارا ملک متحمل ہو ہی نہیں سکتا۔ احتجاج کرنے کے بہت سارے ذریعے ہیں کہ ہم اگر اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اگر فلسطینی بھائیوں کے لیے وقف کر دیں، یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ بہت سارے ایسے تاجران ہیں جو آج بھی الحمدللہ اپنی آمدنی کا حصہ دین کے کاموں میں لگاتے ہیں۔